الرحیم کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم پارہ 24 سورہ مومن رکوع 1 آیت نمبر 5 تا 9۔ مذکورہ آیتوں میں تذکیر بایام اللہ کے اساس پر امم سابقہ کے واقعات کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، دیگر احزاب اور گروہوں کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے حق کو جھٹلایا، معجزات کو ٹکرایا، انبیاء علیہم السلام کی توہین کی، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو جھٹلایا، بلکہ ہر امت میں سے جن لوگوں نے ایمان نہیں لائے تھے ان بدبختوں نے پیغمبر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی، ناحق قسم کے جھگڑے شروع کی، ناحق قسم کے الزامات لگائے، اتہامات لگائے، حق کو ختم کرنے کے واسطے، باطل کو غالب کرنے کے واسطے ہر قسم کے حرب استعمال کی، لیکن فَأَخَذْنَاهُمْ اللہ تعالی نے پکڑ لیا، اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عقاب، پس ان منکرین، ان باطل قوتوں کو کیسے عذاب ہوئی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کیسے نشان عبرت بن گئے، نہ مال و دولت کام آیا، نہ حکومت کام آیا، نہ سلطنت کام آیا، نہ مضبوط معیشت تجارت کام آیا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس طرح ان کفار مشرکین منکرین کے حوالے سے رب ذوالجلال اللہ رب العالمین کا یہ قول سچا پکا ثابت ہو چکا ہے کہ کفار مشرکین منکرین بروز قیامت جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ دنیا میں جو سزا ملی ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے سخت ہوگی، ابدی دائمی سزا ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، حاملان عرش تو ائمہ لکھتے ہیں کہ 4 ہے اور بروز قیامت پھر 8 ہو جائیں گے۔ اور عرش کے ارد گرد کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق ان فرشتوں کے صفوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان کو کروبی کہا جاتا ہے۔ اور علامہ نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کروبیہ، عرش کے ارد گرد فرشتوں کو کروبیہ کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ مقرب فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خاص کر وہ مومنین جو گناہوں سے معصیتوں سے تائب ہے اور شریعت کے متبع ہے، ان کے لیے یہ فرشتے خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ یا اللہ رب العالمین نے ان کے فرشتوں کی طبیعت اور فطرت ایسی ہی بنائی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں مومنین کے خیرخواہ سب سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتے مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جنت میں ہمیشہ رہنے کی دعائیں کرتے ہیں، عذاب سے جہنم سے نجات کی دعائیں کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یعنی ان کے والدین، باپ دادا اور بیوی بچوں میں جن کے اندر ایمان کی استعداد و صلاحیت موجود ہے،
مغفرت کی صلاحیت موجود ہے، جن کا خاتمہ بالایمان ہے، ان کو بھی، ان صالحین مومنین کے لیے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ بہرحال مقربین فرشتے، مقرب فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجات کی شرط ایمان ہی ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے، ایمان کے بغیر اخروی کامیابی ناممکن ہے۔ پھر ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ اعمال صالحہ ہے، اور اگلے درجے میں ایک مومن کے متعلقین ہے، باپ دادا ہے، بیوی بچے ہے، اور جب ان متعلقین، متوسلین، والدین، اہل عیال کو جنت میں داخل کر دیں گے تو ان اہل ایمان کو خوشی، ان اہل ایمان کی خوشی اور مسرت جو ہے وہ تب مکمل ہو جائے گی، جیسے کہ قرآن میں ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ سیدنا سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ مومن جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ کے حوالے سے پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، بیٹی بیٹا کیا ہے، کہاں ہے؟ تو اللہ تعالی بتلائے گا ان کو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بتلایا جائے گا، فرشتے بتلائیں گے کہ انہوں نے تمہارے جیسا عمل نہیں کیا ہے، اس لیے وہ نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے وہ یا نہیں پہنچ سکے۔ جنتی کہے گا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ صرف اپنے لیے تھوڑا کیا تھا، بلکہ یعنی اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین، بچوں کے لیے، ان کے لیے بھی کیا تھا۔ تو حکم ہوگا کہ ان کو بھی جنت میں داخل کرو۔ قذافی تفسیر ابن کثیر۔ کذبت، جٹلایا، قوم قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح، والاحزاب، اور امتوں نے، من بعدہم، اس کے بعد، وہمت، اور ارادہ کیا، وہمت ارادہ کیا، کل امت، ہر امت، ہر ایک امت نے، برسولہم، اپنے رسول کو، لیأخذہ، پکڑ لینے کا، وجادلوا، اور جھگڑے لگے، جھگڑے کے انہوں نے، بالباطل، جھوٹے باتوں سے، لیدحضوا بہ، تاکہ وہ ناکام بنا دے اسے، الحق، حق کو، فاخذناہم، پھر پکڑ لیا ان کو، فکیف کان عقاب، تو کیسا تھا میرا عذاب، وکذالک، اور اسی طرح، حقت، ثابت ہو گئی، کلمت ربک، بات تیرے رب کی، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، انہم اصحاب النار، کہ وہ وہی دوزخ والے ہیں، الذین یحملون العرش، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش الہی کو، ومن حولہ، اور جو ان کے گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور بخشش مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت، احاطہ کر لیا، وسعت، احاطوں نے احاطہ کر لیا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، رحمتاً، اپنے رحمت، وعلماً، اور علم سے، فاغفر، پس معاف کر دے، للذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کیا ہے، واتبعوا، اور پیروی کی ہے، سبیلک، تیرے راستے کے، وقہم، اور بچا ان کو، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل کر ان کو، جنات عدن، باغات ہمیشہ رہنے کی، جنت عدن میں، التی وعدتہم، وہ جن کا تو نے وعدہ کیا ہے، ومن صلح، اور ان کو بھی جو صالح ہے، من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، وقہم السیئات، بچا ان کو تکالیف سے، ومن تق السیئات، اور جو بچائے گا تکالیف سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمتہ، تو بے شک تو نے اس پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان۔